اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم سامعین، اس سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ اس میں مشہور تو یہ ہے کہ لوگ ترجمہ اور اس کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ نماز کے لیے وضو کرنے کی اس میں تعلیم ہے۔ نماز اسلام کی چیز نہیں ہے، یہ مجوسیوں کی چیز ہے۔ نماز کی معنی ہی آگ کے سامنے جھکنا ہے۔ نماز مجوسیوں کی عبادت ہے، اور صلاۃ کا لفظ جو ہے قرآن کا، صلاۃ کی معنی ہے ڈیوٹی، صلاۃ کی معنی ہے فالو کرنا، صلاۃ کی معنی ہے تابعداری کرنا۔ اذا قمتم الی الصلاۃ، صلاۃ کا ترجمہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی۔ اس قرآن سننے والے نے نہ قرآن کی تصدیق کی نہ اس کے پیچھے چلا، ولیکن کذب وتولی، لیکن اس سننے والے نے قرآن کی تکذیب کی، قرآن کو جھٹلایا، اور ولیکن کذب وتولی، تکذیب کی قرآن کی اور پیٹھ دے کر چلا گیا۔ صلی اور تولی کے تقابل کے حوالے سے دونوں کا ترجمہ صاف سامنے آ گیا۔ تولی کا ترجمہ نان کنٹروورشل ہے، اس پر کسی کا جھگڑا نہیں ہے۔ تولی کی معنی پیٹھ دے کر چلے جانا۔ تو اس کے جو مقابل لفظ صلی ہے، تعرف الاشیاء باضدادہا، اپنے ضد کے حوالے سے چیز کو سمجھا جاتا ہے، معنی کو سمجھا جاتا ہے۔ جیسے گرمی سے سردی کو سمجھنا آسان ہے، دن کو رات سے سمجھنا آسان ہے، اس طرح کے اور متضاد چیزیں۔ تو صلی تولی جب ترجمہ اس کا پیٹھ دینا ہے تو صلی کی معنی آٹومیٹک بن گئی پیچھے پیچھے چلنا۔ تو پیچھے چلنا یہ کسی قانون کے پیچھے چلنا ہوتا ہے، کسی رہبر کے پیچھے چلنا ہوتا ہے۔ تو قرآن رہبر ہے، قرآن امام ہے، قرآن پیشوا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا، یہ صلاۃ قرآن کی اصطلاح ہوئی۔ اتباع قرآن یہ اصطلاح تابعداری کی اصطلاح اس معنی سے ثابت ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، میں نے کئی دفعہ اپنے باتوں میں لیکچرز میں بتایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کا جو جملہ ہے یہ حکمرانوں کے لیے ہے، یہ اصطلاحی ایک خطاب ہے پاورفل لوگوں کو، جو گورنمنٹ چلانے والے ہوں، جو حکومت چلانے والے ہوں، جو آفس اور دفتر چلانے والے ہوں، ان کے لیے۔ آمنو کی معنی یہاں ایمان لانے والے نہیں، اے وہ لوگ جو ایمان لاؤ، یہ ترجمہ اس جگہ اس ترکیبی جملے کے اندر نہیں ہے۔ یہاں ترجمہ ہے اے امن دینے والوں۔ یا ایھا الذین آمنو کا ترجمہ ہے اے امن دینے والوں۔ تو امن دینے والے افسران ہوتے ہیں، امن دینے والے حکمران ہوتے ہیں۔ ان کو خطاب ہے کہ جب ڈیوٹی پر جاؤ، جب آفس میں جاؤ، جب دفتر میں جاؤ، اذا قمتم الی الصلاۃ معنی کھڑے ہو جاؤ دفتر میں پہنچنے کے لیے، شریک ہونے کے لیے، تو فاغسلوا وجوہکم۔ اب اس کے آداب قرآن سکھا رہا ہے۔ آداب میں یہاں جو بات قرآن نے کی ہے، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہ پاکائی کے، صفائی کے سب چیزیں ہیں جو قرآن نے بتائی ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اس کے ترجمے اور مفہوم کو۔ بات یہ ہے کہ یہ سب چیزیں کم سے کم صورت کی تعلیم ہے، یعنی اس سے بڑھ کر بھی صفائی ہو سکتی ہے۔ کم سے کم یہ ہے کہ فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے دھو،
وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھ اپنے دھو، فَغْسِلُوا، ہاتھوں پر بھی آئے گا لفظ دھو، کونیوں تک، ہاتھ دھو کونیوں تک، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، مسح کرو اپنے سروں کی، مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ، اور مسح کرو پاؤں کی۔ اب دھونے کا لفظ چہروں اور بازوؤں کے لیے آیا، مسح کا لفظ رؤوس یعنی سروں کے لیے اور پاؤں کے لیے آیا۔ اب مسح کا ایک اور ترجمہ ہے پونچھنا، کپڑے سے اس کی دزی، اس کی مٹی، اس کا غبار پونچھا جائے۔ یہ پونچھنا کم سے کم میں نے کہا قرآن آپ کو تعلیم دے رہا ہے کہ مانا جس علاقے میں، جس ماحول میں پانی کی کمی ہو، اس پانی کی قلت کے پیش نظر یہ قرآن آپ کو صفائی کے طور طریقے سمجھا رہا ہے۔ پانی بے تحاشا ہے، پھر کوئی اس کی پابندی نہیں ہے کہ سارا غسل کر لو، جسم سارا دھو لو، اس میں کوئی بندش نہیں ہے۔ یہ بات ہے کم سے کم کی۔ الی الکعبین، پاؤں کو پونچھو، الی الکعبین، پاؤں کے جو ہڈیاں ہیں اوپر، ان کے ٹہنیوں تک ان کو صاف کرو۔ صاف کرنا جو ہے پونچھنے سے ہے، پونچھنا جو ہے کپڑے سے ہوتا ہے۔ تو اب اس پر مجھے آپ کی خدمت میں کچھ گزارشیں کرنی ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن کو اپنے طریقے پر استعمال کیا ہے۔ اب وَامْسَحُوا، سروں کو پونچھنا، ارجلکم، پاؤں کو پونچھنا، یہ دونوں اس کے خلاف چلتے ہیں، سنی بھی شیعہ بھی۔ شیعہ جو ہیں پونچھنے کے بجائے پاؤں کو دھوتے ہیں، اور سنی جو ہے وہ بھی دھوتے ہیں۔ کوئی سروں کے لیے وہی لفظ پاؤں والا ہے، اس کو کوئی بھی نہیں پونچھتا، یعنی خالی ہاتھ گیلا چلا دیتے ہیں اس کو، تو وہ بھی پونچھنے کی معنی میں نہیں آتا۔ گیلا ہاتھ، پونچھنا جو ہوتا ہے وہ خشک کپڑے سے جسم کو دز سے، مٹی سے پونچھا جاتا ہے۔ تو اس کی خلاف ورزی دونوں فرقے کرتے ہیں مسلمانوں کے۔ ان کو شوق ہے کہ قرآن کی خلاف ورزی کریں، قرآن کے کہے پر عمل نہ کریں۔ قرآن نے منہ کو اور بازوں کو دھونے کا کہا، سروں کو اور پاؤں کو پونچھنے کا کہا۔ یہ دونوں کو نہیں پونچھتے، گیلے ہاتھ سے سر گھما دیتے ہیں، سر پہ ہاتھ گھما دیتے ہیں۔ پونچھنا تو ہوتا ہے خشک کپڑے سے اس کی مٹی کو صاف کرنا، پونچھنا اس کو کہا جاتا ہے۔ تو مطلب مجھے یہ شکایت نوٹ کرانی تھی کہ قرآن کی تعلیم کے حساب سے یہ بات نہیں ہوئی۔ ویسے میں نے گزارش کی کہ قرآن نے یہ کم سے کم بات کی ہے، سارا جسم اگر غسل کرو تو وضو آٹومیٹک ہو جاتا ہے، لیکن یہ وضو کو، غسل کو جدا جدا معنوں میں لیتے ہیں۔ ان کا مقصد کچھ یہ ہوتا ہے کہ وضو کوئی جدا عبادت ہے۔ بھئی عبادت کیا، یہ چیز تو قرآن نے اس انداز سے سمجھائی ہے کہ چار آدمیوں کے بیچ میں جا کے بیٹھو گے، دفتر میں، میٹنگ میں، کچھ اور بھی لوگ ہوں گے، تو وہاں چہرہ تیرا صاف ہونا چاہیے، بازو تیرے صاف ہونا چاہیے۔ جو یہ کپڑوں سے کھلے ہوئے چیزیں نظر آنے والی، ایک بازو ہوتی ہے، ایک منہ ہوتا ہے، ایک پاؤں ہوتے ہیں، یا سر بھی ہوتا ہے، تو ان کو صاف کر کے جاؤ۔ قرآن نے اس کی تعلیم دی۔ تم نے وضو کو اس معنی میں نہیں لیا۔ اگر ایک بار تم نے وضو، جو تم اس کا نام رکھے بیٹھے ہو، وضو کر کے جاتے ہو، ابھی مسجد میں پاؤں ڈالا نہیں، دفتر پہنچے نہیں، اگر پیٹ سے ہوا نکل گئی، پھر واپس آ کے دوبارہ کرتے ہو، کیوں بھائی، کیوں ٹوٹتا ہے وضو؟ وضو تو وہ صفائی تھی، صفائی تو ہو گئی۔
पेट से गैस निकलने से उस सफाई पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो सफाई मुंह की थी, बाजू की थी, और गैस तो किसी और जगह से निकला है, तो उसको तुमने छेड़ा ही नहीं है। फिर आके उन्हीं अज़ा को साफ़ करते हो, उन्हीं को धोते हो जो अभी अभी धोए थे तुमने। तो तुम्हारा दीन, तुम्हारा इस्लाम कुरान के ख़िलाफ़ हुआ। मफ़हूम और तसव्वुर जो कुरान ने सफाई का दिया है उसको तुमने तोड़ डाला, तुमने इसको इबादत बना दी, ऐसी इबादत जो गैर अक्ली और ख़िलाफ़ अक्ल हो। आगे कुरान दूसरी नई बात कहता है, व इन कुंतुम जुनुबन फत्तहरू, अगर तुम जुनबी हालत में हो तो तहरू, पाकाई करो। तहारत कहा जाता है पाकाई को, क्योंकि ये माना निकाली तहारत ज़िद्द है नजासत का। मैंने गुजारिश की थी कि तोरफ़ुल अश्या बिअज़दादिहा, चीज़ें ज़िद्द के साथ पहचानी जाती हैं। तो तहारत जब नजासत का ज़िद्द है, नजासत कोई आदमी जुनबी हालत में होगा तो नजासत ख़ास जगह पे होगी। अब कुरान कहता है अगर तुम जुनबी हालत में हो तो उसको धो लो, तहारत से यानी पकाई कर लो, उस नजासत को पानी से दूर कर लो। अब तुमने ये मशहूर किया कि ये सारे जिस्म को धोना है, गुस्ल करना है। अगर जुनबी आदमी हो तो मशहूर क्या हुआ है, इमामी उलूम ने, इमामी फ़िक़हों ने, इमामी किताबों ने, दर्स निज़ामी के दीनियात ने ये मशहूर क्या हुआ है कि किसी को जुनबी हालत है तो सारे जिस्म को धो ले। जहाँ कुरान ने बात की है ख़ास जगह, मखसूस जगह, नजस जगह को पाक करने की, तुमने सारे जिस्म पर पानी फेरने धोने के कई मसाइल डाले हैं, बनाए हैं। और इससे आगे यह है कि कुरान आगे बात बताया हुआ, इन कुंतुम मर्ज़ा औला सफ़रिन औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गायत औ लामस्तुमुन निसा फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यबा। अब कुरान ने आगे लंबी एक बात की कि कोई बीमार है या सफ़र पे है और पानी नहीं है, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से पाखाना करके आया है, या लामस्तुमुन निसा, तुमने औरतों से मुलामसत की है और पानी, फलम तजिदू, चार, एक मर्ज़ा, एक सफ़र, और वाशरूम से होकर आना, औरतों को हाथ लगाना, दो, ये चारों सूरतों में इन कुंतुम मर्ज़ा औला सफ़रिन औजाद उलामा से चारों सूरतों में पानी नहीं है तो कुरान कहता है फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा। ऐसे सूरत में इन चारों सूरतों में पानी न होने की वजह से तयम्मम करो। क्या करें तयम्मम? सईदन तय्यबा। तयम्मम तो है इरादा करो, सईदन तय्यबा, खुरदरी चीज़ जो जैसे काटन का कपड़ा होता है, तय्यबा पाक हो, उससे सफाई कर लो। ये चार चीज़ें गंदगी की यानी बातें कुरान ने की कि पानी नहीं है तो इन काटन से या कोई सी चीज़ उससे साफ़ करो। अब इन इमामों ने मुस्लिम उम्मत के मुंह पे मिट्टी मारी है कि तयम्मुम के माना है मिट्टी या धूल जो है मुंह में डालो। तो इन इमामों ने जो मुंह पे मिट्टी मारी है उम्मत के, किसी ने नहीं सोचा कि ये इमाम हमारे साथ ये हशर कर रहे हैं, हमने कौन सा गुनाह किया है जो मिट्टी मुंह में डाल रहे हैं। कुरान के इस सारी इबारत में मिट्टी के लिए कोई लफ्ज़ नहीं है। साद, स्वाद, ऐन, दाल, मुश्किल चाढ़ी को कहा जाता है। सीढ़ी मुश्किल हो, चाढ़ी मुश्किल हो, जबल पे चढ़ना हो, साद कहा जाता है। तो ये मिट्टी तो इसमें हो ही नहीं। तो सईदन तय्यबा, कुरान ने कहा कि वो जो मुश्किल चीज़ है, मुश्किल की माना है कि रेशमी कपड़े से के हिसाब से काटन का कपड़ा सफाई के लिए अच्छा हुआ करता है, या टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर भी जो है वो ऐसा है कि वो सफाई कर लेता है। इन चीज़ों से अपना वो मखसूस हिस्सा जहाँ गंदगी है, जहाँ नजासत है, जहाँ पलीती है, उस जुनबी हालत में जो आदमी है तो टिश्यू पेपर से साफ़ हो सकता है। तो उसको इन्होंने मिट्टी सईद के तर्जमे में, कोई भी आदमी तर्जमा देखे, अक्सरियत मुतरजमीन की सईद की माना कहते हैं पाक मिट्टी,
سیدن طیبہ کی معنی جو معنی سراسر غلط ہے۔ تو یہ بھی قرآن کے خلاف ترجمہ کیا گیا ہے، اور مسلم امت ہے کہ منہ میں مٹی ڈالے جا رہی ہے کہ اماموں نے فرمایا ہے، قرآن نے تو نہیں کہا۔ قرآن تم کو بچاتا ہے مٹی سے، وہ کہتا ہے کہ تم ٹیشو پیپر سے یا کاٹن سے پلیت جگہ صاف کرو، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ۔ پھر اگر یہ کوئی گندگی لگ جائے تو پونچھ لو چہروں کو، ہاتھوں کو، منہ اس ٹیشو پیپر سے، اس کاٹن کے کپڑے سے۔ تو صاد کے لفظ میں ٹیشو پیپر اور کاٹن کا کپڑا آ جاتا ہے بمقابل ریشمی کپڑے کے، صاد کے ترجمے میں۔ مٹی نہیں آتی، مٹی ہے ہی نہیں، سارے قرآن میں، سارے عربی ڈکشنری میں کھول کے دیکھو، صاد مٹی کے لیے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یہ بھی قرآن نے آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا، نہیں ارادہ اللہ کا کہ تمہیں کسی حرج میں ڈالے، تم مٹی منہ میں ڈالتے رہو، یہ تو حرج ہے، یہ اماموں نے تمہارے منہ میں خاک ڈالی ہے، مٹی ڈالی ہے، اللہ نہیں یہ ایسا حرج چاہتا۔ تم اللہ کے کہے پر نہیں چلتے ہو تو مٹی ڈالتے رہو۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ فرماتا ہے میرا ارادہ ہے کہ میں تمہاری پاکائی کروں، پاکائی کی بات بتاؤں، پاکائی کے نسخے فارمولے بتاؤں، تو میں پاکائی کی باتیں بتاتا ہوں، تم مٹی ڈالتے ہو۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور میں نے یہ فارمولے، یہ قرآن کی تعلیم تمہیں تمہاری نعمتوں کو مکمل کرنے کے لیے بتائی ہیں، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو۔ اب قرآن کی باتیں کتنی پیاری ہیں، کتنی میٹھی ہیں، کتنی با عزت اور با احترام اور ادب والی باتیں ہیں کہ یعنی ٹیشو پیپر سے وہ مخصوص پلیتی ہے، اس کو صاف لو، کرو، پونچھ لو، وہ بہتر ہوتی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہاری عزت رکھی ہے، تمہاری تعظیم کی ہے، تم قرآن کی تعظیم، اللہ کی تعظیم کو نہیں جانتے ہو، تو تمہارا علاج اور کیا کیا جائے۔